باللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قالوا یا رسول اللہ ومن یأبى قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، سیرت طیبہ کے عنوان سے متعلق بات چل رہی ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ زندگی جو آپ نے مکہ کے اندر گزاری اور اظہار نبوت کے بعد کا زمانہ، اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ جب 8 سال گزر گئے، سن 8 نبوی یہ سال مکمل ہو گیا، تو سن 9 کے اندر وہ جو معاہدہ قریش نے کیا تھا کہ آپ کا اور جو آپ کے ماننے والے ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا، تو وہ معاہدہ ایک دیمک کی نظر ہو گیا تھا، وہ اسی سال میں سن 9 میں ختم ہو گیا تھا، جس کے بارے میں تذکرہ کیا تھا۔ سن 10 کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے پاس مکہ کے 25 بڑے بڑے سردار ابو طالب کی خدمت میں آئے، ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے ابو طالب سے یہ کہا کہ ابو طالب، آپ کا آخر وقت چل رہا ہے، عمر زیادہ ہو گئی۔ اس وقت ابو طالب کی عمر تھی 80 سال۔ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے بھتیجے کے درمیان اور ہمارے درمیان میں کوئی فیصلہ کر کے جائیں، کوئی فیصلہ کر دیں۔ ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں، وہ لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، تو ہمارا اور ان کا تعلق نہیں بیٹھ پا رہا ہے، تو اس لیے آپ ان کو بلائیں۔ بڑے بڑے سردار، 25 سردار، آپ ان کو بلائیں اور ان کے اور ہمارے درمیان میں کوئی بات طے کر دیں کہ ہم ان کے دین کو نہیں چھیڑیں، وہ ہمارے دین کے بارے میں کچھ نہیں کہیں۔ تو ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے کر آئے تو مکہ کے سرداروں نے ابو طالب سے جو بات رکھی تھی، تو ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بات رکھی کہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے دین کو نہیں کچھ کہو اور یہ تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میرے چاچا، اگر میں ان کو ایک ایسی بات بتا دوں، کلمۃ تقولونہا تملکون بہ العرب وتدین لکم العجم، اگر میں ان کو ایک ایسا کلمہ بتا دوں، ایک ایسی بات بتا دوں ان کو کہ کیا عرب کیا عجم ساری دنیا ان کی غلام بن کر رہے، سارے لوگ ان کی عزت کریں، عجم ان کی ماتحتی کے اندر رہیں، کیا ایسی بات ان کو بتا دوں، ایسی پیشکش ان کے سامنے کر دوں؟ تو ابو جہل نے کہا کہ اللہ کی قسم، اگر ایسی بات ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، تو کہا کہ ایک نہیں 10 باتیں بھی ایسی ماننے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو جہل نے اللہ کے نبی کے والد عبداللہ کی قسم کھا کر کہا کہ تمہارے والد کی قسم کہ ہم ایسی 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، اب بتائیں تو صحیح ایسا کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وہ کلمہ اور وہ بات یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم اللہ کو ایک مان لو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لو اور مجھے اللہ کا نبی مان لو۔ بس یہ کلمہ ایسا ہے کہ جب تم اس کو قبول کر لو گے تو ساری دنیا تمہاری ماتحتی کے اندر، سارے عرب میں تمہاری عزت۔ کلمۃ تقولونہا، ایسا کلمہ کہ جس کی وجہ سے تملکون بہ العرب، عرب کے تم مالک بن جاؤ، وتدین لکم العجم، اور عجم تمہاری ماتحتی میں رہنے لگے۔ تو روایتوں کے اندر آتا ہے، حیات الصحابہ میں حضرت نے بھی اس کو لکھا ہے کہ جو مکہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے،
بعض روایتوں میں لکھا ہے پہلی جلد کے اندر ہے، ایسے کپڑے کو جھاڑتے ہوئے اٹھ گئے. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک اللہ کو مان لیں ان سب کو چھوڑ کر، ایک اللہ سے ہوتا ہے، اتنے ساروں کا یقین دل سے نکال دیں، اور بعض میں آتا ہے اس طرح تالی بجا کر اٹھ گئے. کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے جب یہ چلے گئے سردار تو اللہ نے آیتوں کا نزول فرمایا. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص وعجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا ساحر کذاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. قرآن نے پورے واقعوں کو نقل کیا. قرآن کہتا ہے صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے. بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، ان لوگوں نے کفر اس لیے اختیار کیا، یہ گھمنڈ کے اندر اور غرور کے اندر اور یہ لاپرواہی کے اندر اس چیز کے اندر مبتلا تھے، اس وجہ سے انہوں نے کفر کو اختیار کیا. بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق کما ہلکنا من قبلہم من قرن. ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا. کیا قوم عاد، کیا قوم شعیب، کیا قوم سمود، کیا قوم صالح، کیا قوم لوط. کما ہلکنا من قبلہم من قرن، اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا. یہ کیا ہے ہمارے سامنے؟ فنادوا ولا تحین مناص، ایسے وقت میں انہوں نے پکارا کہ کوئی چھٹکارا نہیں تھا ان کے پاس. واجبوا ان جاءہم منذر منہم، یہ بات ان کو تعجب میں ڈال رہی ہے، اور اس بات سے یہ بڑے تعجب میں پڑ رہے ہیں کہ انہی میں سے ایک ان کو ڈرانے والا آ گیا. فقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، تو یہ کافر لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو جادوگر ہیں اور جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ. اور یہ یوں کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اللہ نے ان سارے معبودوں کے بدلے میں ایک ہی خدا کو اختیار کر لے، سب کو چھوڑ دے؟ لات، عزیٰ، منات، ثالث، یغوث، یعوق، نصرہ، حبل، نائلہ، ان سب کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو مان لے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کیسی عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ لوگ اٹھ کر چلے گئے. بس یہی آخر وقت چل رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا ابو طالب کے انتقال کا وقت. جب ابو طالب کے انتقال کا وقت آیا، 80 سال سے کچھ زائد عمر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس بیٹھے ہیں، ابو طالب کے پاس، اور اس وقت میں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ یہ دونوں بھی ابو طالب کے پاس بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چاچا سے کہہ رہے ہیں میرے چاچا، میرا دل چاہتا ہے یہ کہ آپ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ دیں. میرے چاچا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ میرے کان کے اندر یہ کلمہ پڑھ دیں اللہ کے ہاں، تاکہ آپ کی سفارش کر دوں، اللہ کے ہاں آپ کی شفاعت کر دوں. بس ایک مرتبہ کہتے ہیں. ابو جہل کہنے لگا ابو طالب کیا اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر دنیا سے جائے گا؟ اور بعض روایتوں میں لکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چاچا سے کہہ رہے ہیں کہ کون سے چاچا ہیں جو شعب ابی طالب میں 3 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں، آپ کی وجہ سے مشقتوں کو برداشت کر رہے ہیں. کون سے چاچا ہیں اپنے بیٹوں کو حضور کی جگہ پر سلا رہے ہیں کہ اگر دشمن حملہ کر دے شعب ابی طالب کے اندر تو میرے بیٹے قتل ہو جائیں، آپ بچ جائیں. یہ وہ چاچا تھے جن کے بارے میں تذکرہ کیا تھا کہ جب کھاتے تو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاتے تھے. آپ کہہ رہے ہیں میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں، ایک مرتبہ کہہ دیں. تو ابو طالب نے کہا کہ بیٹا میں یہ تیری خوشی کے لیے کام کر دیتا، ضرور کلمہ پڑھ لیتا تاکہ تم خوش ہو جاؤ، لیکن مجھے 2 باتوں کا ڈر ہے. ایک تو میرے جانے کے بعد لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، گالیاں دیں گے. دوسرا مجھے اس طعنے کا ڈر ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ بھتیجے کا کلمہ اس لیے قبول کر لیا، ابو طالب موت سے ڈر گیا تھا، اس لیے میں تو عبد المطلب کی ملت کے اوپر مرتا ہوں. جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا اب بڑے غمزدہ ہیں.
اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تو میرے چاچا کے لیے اللہ سے استغفار کروں گا، معافی طلب کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت کا نزول فرمایا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی۔ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے بات جائز نہیں ہے کہ وہ اس شخص کے لیے استغفار کرے جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا، چاہے وہ ان کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، چاہے وہ ان کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ آپ بڑے غمزدہ رہا کرتے تھے اس واقعے سے کہ ساری زندگی ساتھ دیا، بغیر ایمان کی دنیا سے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیاتوں کا نزول فرمایا، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، کہ ہدایت تو اللہ دیں گے، اللہ جس کو چاہیں گے اس کو ہدایت عطا فرمائیں گے، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ بس یہ واقعہ ہوا تھا، ابو طالب کا انتقال، یہ غم آپ کا تازہ تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 3 دن کے بعد یہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اس سال کا نام ہی غم والا سال ہے، سن 10 نبوی کا، اس کو غم والا سال کہتے ہیں۔ 3 دن گزرے تھے، 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اہلیہ محترمہ تھی اور امت کی وہ ماں تھی کہ جن کا سب سے زیادہ لمبا زمانہ اللہ کے نبی کے نکاح میں گزرا، تقریباً 24 سال آپ کے ساتھ رہی۔ یہی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جن کے بارے میں لکھا ہے مورخین نے، اللہ کے نبی دین کی دعوت دے کر آتے مکہ کے بازاروں میں، لوگوں کے گھر کے اوپر، اور اللہ کے دین کے خاطر آپ کو پریشان کیا جاتا اور آپ کو ستایا جاتا، آپ گھر آتے تو حضرت خدیجہ آپ کو تسلی دیا کرتی تھی، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے اللہ آپ کو۔ یہی وہ بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلی دیا کرتی تھی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتکسب المعدوم۔ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، رشتہ داریوں کو نبھاتے ہیں، آپ پریشان نہیں ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے اندر لکھا، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام موجود ہیں، حضرت جبریل اللہ کے نبی کے پاس آئے، فرمایا کہ خدیجہ آ رہی ہیں اور ان کے برتن میں ایک سالن ہے اللہ کے نبی۔ جب خدیجہ آپ کے پاس آئے اللہ کے نبی تو آپ خدیجہ سے یوں کہنا، اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے۔ یہ وہ بیوی ہیں کہ اللہ آسمانوں سے سلام کہلوا رہے ہیں کہ اللہ نے خدیجہ کو سلام کہا ہے، اور اللہ کے نبی میری طرف سے یعنی جبریل کی طرف سے بھی سلام کہنا۔ اللہ کے نبی آپ خدیجہ سے یہ کہنا کہ جنت کے اندر خدیجہ کے لیے موتی کا محل اللہ نے تیار کیا ہے جس میں کوئی شور و شغب نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ یہ کیوں کہا کہ جنت میں موتیوں کا محل ہے؟ فرمایا کہ اسلام کے لیے، ایمان کے لیے سب سے پہلے اپنے مال کو کھپانے والی، اپنے مال کو لگانے والی حضرت خدیجہ تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں نے میرا انکار کیا، اس وقت خدیجہ نے میرا اقرار کیا، میرے پر ایمان لے کر آئی۔ لوگوں نے جب منہ موڑا، خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعے سے میری مدد کری۔ خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب میں اس بات کا مستحق تھا کہ لوگ میرے ساتھ دیں، میں چاہتا تھا کہ میرا ساتھ دیا جائے، خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 عورتیں ہیں جو افضل ترین عورتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اس میں ایک خدیجہ ہے، ایک اس میں فاطمہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی۔ فرمایا کہ ایک اس میں آسیہ ہے، فرعون کی بیوی، اور فرمایا کہ ایک مریم بنت عمران ہے۔ فرمایا جنت کی 4 عورتیں ہیں جو دنیا کی افضل ترین عورتیں ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی وفات کے بعد بھی تذکرہ کیا کرتے تھے، اور اتنا لحاظ حضرت خدیجہ کا
یوں آتا ہے روایتوں میں کہ وفات تو ہو گئی حضرت خدیجہ کی، لیکن جب کبھی کوئی جانور ذبح کیا جاتا تو آپ اس کے گوشت میں سے حصہ نکالتے اور حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں پر بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دائی حلیمہ آئی، اللہ کے نبی کی وہ ماں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، اللہ کے نبی سے یوں کہا کہ قحط سالی چل رہی ہے، جانور بھوکے ہیں، بڑی دقتیں، بڑے مسائل پیش آ رہے ہیں، اور اسی میں حضرت خدیجہ کا بھی کچھ تذکرہ کر دیا۔ تو یوں آتا ہے روایتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دائی حلیمہ کو 40 بکریاں اور 1 اونٹ ہدیے کے اندر دیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کہا آپ خدیجہ کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خدیجہ وہ ہے جس سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے، کہ آپ کی حضرت ابراہیم کے علاوہ جتنی بھی اولاد ہیں، بیٹی اور بیٹے، وہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سن 10 نبوی کے اندر یہ بیوی جو اتنی جانثار تھی، ایسی قربانیاں دینے والی تھی، 3 دن گزرے تھے چاچا کے انتقال کو کہ 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نماز جنازہ اس وقت مشروع نہیں ہوئی تھی، آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو اپنی ان کی قبر کے اندر اتارا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ علیہ السلام جب بھی ان کا تذکرہ آ جاتا آپ کو ان کی یاد آ جاتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جس وقت انتقال ہوا تقریباً 65 سال کے قریب آپ کی عمر تھی۔ اسی سن کے اندر، سن 10 نبوی کے اندر حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا رمضان میں، شوال کے مہینے میں، جو رمضان کے بعد مہینہ تھا جو چل رہا ہے شوال کا مہینہ، اس میں آپ نے نکاح کیا حضرت سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے۔ یہ آپ کا حضرت خدیجہ کی زندگی میں اور آپ کی موجودگی میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا کوئی، ان کے انتقال کے بعد ہی کیا آپ نے دوسرا نکاح، اور وہ نکاح کیا سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے۔ قدیم الاسلام ہے سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ، جس وقت نکاح ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کا، ان کی عمر بھی 50 سال تھی اور آپ کی عمر بھی 50 سال تھی، بدن کے اندر بھاری تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، آپ رکوع کے اندر ہیں، تو آپ تو بڑے لمبے رکوع کیا کرتے تھے، سجدے لمبے لمبے کیا کرتے تھے اللہ کے نبی، قیام لمبا کیا کرتے تھے کہ پیر پر ورم آ جاتا تھا، تو یہ بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی، آپ آگے کھڑے یہ پیچھے کھڑی نماز پڑھ رہی ہیں۔ آپ رکوع میں گئے تو اتنا لمبا رکوع کیا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی سے فرمانے لگی کہ اللہ کے نبی آپ نے تو اتنا لمبا رکوع کیا کہ بدن میرا بھاری ہے، مجھے ایسے لگنے لگا کہ میرے ناک سے نقصیر آ جائے گی۔ یہی وہ سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ یہ سوچ لیا تھا کہ ان کو طلاق دے دیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے فرمایا تھا اے اللہ کے نبی مجھے یہ خواہش نہیں ہے کہ میں مرد کے ساتھ تعلقات بناؤں اپنے شوہر کے ساتھ، میں تو بس یہ چاہتی ہوں اللہ کے نبی کہ آپ کے نکاح میں رہوں اور جنت کے اندر آپ کی بیویوں میں میرا شمار ہو۔ اللہ کے نبی آپ مجھے طلاق نہیں دیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ارادے کو ملتوی کر دیا۔ ان کے بارے میں لکھا ہے سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخر زمانے کے اندر ان کا انتقال ہے۔ اسی سے متعلق انشاءاللہ ان دفعہ بات کریں گے۔